یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں، میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ عمران حکومت کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، مزید استعفوں کی افواہیں اور اپوزیشن کا عدم اعتماد بارے بے یقینی۔ کیا عمران حکومت مارچ تک جو ہے وہ چلی جائے گی، یا پھر عمران حکومت جو ہے وہ جانے کی بجائے جو جانے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں وہ ان کی چھٹی کروا دیں گی؟ سوال اٹھتا ہے، دیکھتے ہیں امتیاز صاحب کیا جواب دیں گے اس حوالے سے۔ کیا کہتے ہیں امتیاز صاحب؟ یہ سوشل میڈیا میں تو ایک طوفان برپا ہے۔ بالکل، میں تو اس بات پہ بولنا نہیں چاہتا تھا، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دوست کافی بیچارے پیشن گوئیاں کر تھک کے گئے۔ ان کی پیشن گوئیاں ناکام ثابت ہوئی ہیں اب تک۔ ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہے اور بڑی کہانی کرتے ہیں، وہ بڑی دور دور کی کوئی لاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اطلاعات کے بڑے بڑے ذریعے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ ٹھیک، تو وہ تو گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، اب دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ صحیح، اور اب تو میں کہیں دیکھ رہا تھا، کہیں آ رہا ہے کہ کوئی جہاز کھڑا ہے اور بس وہ اب تیاری ہے۔ اور ابھی دیکھیں یہ ایک استعفیٰ آ گیا ہے شہزاد اکبر کا، جنہیں نکالا گیا بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیفنس منسٹر صاحب کا، خٹک صاحب کا استعفیٰ آ جائے گا، اس کے بعد فلاں کا آ جائے گا، اور یہ 20-25 جو لوگ ہیں تحریک انصاف کے، یہ جلدی چھوڑ دیں گے اور حکومت گر جائے گی۔ لیکن آپ اس کی برعکس بات کر رہے ہیں، کس کے برعکس؟ اس جو پیشن گوئی آپ کے دوست کر رہے میں ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ اتنی آپ کو دیکھیں، ایک تو مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ ایک صفحہ پھٹا ہے کہ نہیں پھٹا ہے۔ ٹھیک ہے، میری تو جی ایچ کیو تک رسائی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کی ہو تو بتا دیجئے، صحیح، یا آپ کے پاس کوئی ہو یا کوئی آپ کے پاس سپائی ہو وہاں پہ، ٹھیک ہے، کوئی مول ہو آپ کے پاس، وہ تو ہے نہیں۔ ٹھیک، اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ اس بارے میں بہت دھاک بٹھا کے بیٹھے ہیں، وہ بھی ان کی رسائی نہیں ہے۔ یہ چھوٹے لیول کے انٹیلیجنس کے لوگ گیس کر رہے کسی ہیں کو بس، کوئی بات نہ بتا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بتا دیتے ہیں، اس پر تجزیوں کی بھرمار سب چلتی کو ہے، مصروف کیا ہوا ہے۔ اور پروگرام ہی چل رہا ہے۔ اچھا، میرا آپ کا پروگرام ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اگر کہہ دیں کہ جی یہ پرسوں کو جا رہی ہے عمران حکومت، صحیح، یا یہ 27 فروری سے پہلے چلی جائے گی، تو آپ دیکھیں پروگرام بڑا چلے گا۔ تو آپ کہتے کیوں نہیں؟ کہہ تو دیجیے۔ میں اس لیے نہیں کہہ سکتا، دیکھیے کہ حقائق کے بنیاد پر آپ اپنی خواہش پہ کسی حکومت کو چلتا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ دیکھیں، اگر کوئی معاملہ ہوا ہوتا گڑبڑ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا، ٹھیک ہے، لیکن عدم اعتماد پہ اپوزیشن، پی ڈی ایم، عباسی صاحب اور رانا ثناء اللہ اور دوسرے جو لیڈر ہیں، ایون مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے، صحیح، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو نمبر گیم ہے۔ یہ جو پچھلا اجلاس ہوا جس میں منی بجٹ پاس کیا گیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ٹیلی فون آئے۔ اوکے، یہ عباسی صاحب نے انٹرویو میں کہا ہے، ایک بار نہیں کہا، کئی جگہ کہا ہے کہ وہ آئے ہیں ٹریجری بینچز کے، یعنی حکومتی بینچوں میں بیٹھنے والے اراکین کو، کہ جی ووٹ ڈالنا ہے۔ اور وہ نہ صرف منی بجٹ پاس ہوا بلکہ وہاں پہ 13 اور قوانین بھی پاس کروا لیے۔ ٹھیک، ابھی یہ آ رہا ہے اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے، وہ قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب سینٹ سے کوشش ہو رہی ہے، کیا پاس کر اب لیا؟ سینٹ میں اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، وہ مشترکہ اجلاس بلا لیں گے، تو بڑا ٹیسٹ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ قومی اسمبلی مشترکہ اجلاس میں سینٹ کی جو اسٹیٹ بینک کا جو قانون ہے وہ بھی پاس ہو جائے گا، ٹھیک، جس پر حکومت نے، اپوزیشن نے دھمکی دی ہے کہ ہم جب واپس آئیں گے تو اس قانون کو ہم ختم کر دیں گے۔ اچھا، جب آئیں گے تب کی بات ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، وہاں پہ پی ڈی ایم کی قیادت جو تھی، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان میں جو بڑی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، اس میں انہیں یقین نہیں ہے کہ عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا کیا، کہ اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کا واقعی بہت برا اثر پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو جب آپ کے پاس ووٹ ہوں، اور دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کے پاس کیسے ووٹ پورے ہو جائیں گے؟ اپوزیشن میں کم از کم 12 ووٹ کم ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تب آتے ہیں کہ اتحادی چھوڑ دیں، اب وہ کہہ رہے ہیں اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں جی وہ چھوڑیں، اچھا، اتحادی تو نہیں چھوڑ رہے ابھی تک، بیانات ان کے اس طرح کے آئے ہیں تنقیدی، لیکن وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں لگتا؟ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ اپنی دورانیہ پورا کرے حکومت جو ہے، اور نہیں، یہ اپوزیشن تو نہیں چاہتی، وہ بھگتے جو کر پتہ رہے ہیں۔ نہیں کیوں اپوزیشن اتنی زیادہ کیوں وہ بے چین ہوئی ہوئی ہے۔ بھئی عمران خان کو ابھی یہ مزہ جو ہے
یہ جو ڈرامہ لگایا گیا تھا، یہ جو ایک جعلی سا ایک ہائیبرڈ سا نظام بنایا گیا تھا دوغلا سا، اسے جانے دیں ڈاؤن دا ڈرین، اسے اور ایکسپوز ہونے دیں. ٹھیک ہے. یہ جو عمران خان نے دھمکی لگائی، ہاں اچھا میں تو اسے ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے، لیکن کہ میں بڑا زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. آپ کے خیال میں کس بھائی کو آپ چاہیے؟ حکومت میں آگے جتنے خطرناک ثابت ہوئے ہیں کرپٹ لوگوں کے خلاف، وہ ہمارے سامنے آ گیا ہمارے ہے. سامنے ہے. لیکن آپ کے آپ خیال میں کسی کا بال نہیں بیکا کر سکے. یہ دھمکی کس کو لگائی انہوں نے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو لگائی ہے. میرا نہیں خیال، آپ کا خیال نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا اتنا دم نہیں ہے. کیوں؟ آپ اپنے جو آپ کی سائڈ کے لوگ، اپوزیشن کو اگر وہ کل کو اپوزیشن میں چلے گئے تو کیا اب جو آج کی اپوزیشن ہے اس کے لیے کیا بڑا، اس سے بڑا مسئلہ کیا پیدا کر دیں گے جو انہوں نے لیکن نواز وہ شریف کے نہیں، ساتھ میرا نہیں خیال کہ فوج کو دھمکی لگا سکتے ہیں. ان کے اتنی ہے ہی نہیں حیثیت کہ دھمکی لگائیں. سب سے پرائم کمزور منسٹر ترین، پرائم منسٹر نہیں پرائم منسٹر کین اپوائنٹ سیک آرمی چیف، کی کین اپوائنٹ آرمی چیف. یہ وہ خالی وہ کہتے ہیں نا مولا جٹ ٹائپ کی خالی بڑکیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک آئینی اختیار ہے، لیکن آئی ڈونٹ اچھا تھنک لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ اب چند مہینے رہ گئے ہیں، کافی ہے، ابھی کافی ٹائم ہے. آپ کہاں جا رہے 10 مہینے پڑے. ہاں بہت ٹائم ہے. نئے آرمی چیف کی بہت پہلے بحث شروع ہو گئی ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب آرمی چیف کی جب بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی، یہ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے. صحیح. معاملہ ہلتا رہا ہے، اوکے سیاسی نظام میں ارتعاش آتا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ابھی بہت دور ہے. ابھی تو بہت ٹائم ہے نومبر میں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ غالباً یہ معاملہ ابھی تک طے نہیں ہو پا رہا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا. اچھا، عمران خان نے کہا کہ ابھی تک یہ معاملہ تو سامنے کیا آیا نہیں ہے، ابھی موجودہ آرمی چیف اور وزیر اور اعظم ایک پیج پہ آئی نہیں ایس ہے؟ پی آر نے بھی اس کی تردید کی ہے. کیا موجودہ آرمی چیف اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ نہیں ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے. آپ کے خیال میں اندازہ کیا کہتا ہے؟ مجھے تو معلوم ہے کہ یہ سسٹم چل رہا ہے تو ایک پیج پہ. ٹھیک ہے، تو پھر اتنی ہلچل کی کیا ضرورت پڑی؟ ایکسٹینشن تو پھر ہو جانی چاہیے آرام سے. وہ موو چلتی رہتی ہیں. نہیں، اگر آپ ایک پیج پر ہو تو پھر تو ایکسٹینشن لیکن آرام اب سے عمران خان کا یہ بیان آ گیا اچانک، میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا، وہ کسے کہہ رہا ہے؟ کافی غیر ضروری تھا ویسے. یہ مووز ہوتی ہیں. یہ کہ جی بل شاید پاس نہ ہو، اچھا ممکن ہے جی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جائے. اوکے. اس کے لیے عمران خان جو موجود سول حکومت ہے وہ انڈر پریشر رہتی ہے. ٹھیک ہے. اسے حمایت درکار ہوتی ہے پھر ایجنسیوں کی بھی اور اداروں کی بھی، اپنی آپ کو قائم رکھنے کے لیے. اوکے. ابھی میں سن رہا ہوں کہ بھئی پنجاب حکومت بہت ایکٹیو ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو فون کر رہے ہیں کہ جی آپ کے مقامی مسئلے کیا ہیں، اچھا آپ کی ڈیولپمنٹ اسکیمیں کیا ہیں، آپ کی درخواستیں جو پڑی ہوئی ہیں ترقیاتی پروگراموں کی ان کا کیا بنا. صحیح. رابطے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کہ ڈر ہے کہ پنجاب میں بغاوت نہ ہو جائے. اوکے. کیونکہ ایم پی اے جو ہیں اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، رہے. کوئی کام نہیں کروایا لوگوں کا، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی انہوں نے. تو لہذا اسی طرح اوپر چل رہا ہے. صدارتی نظام کی بھی واضح کوئی لیکن لگا عمران خان کو پارٹی توڑنی پڑی بھائی، دوبارہ سے پارٹی نامینیٹ کرنی پڑی ہے، نامزد کرنی پڑی ہے. آج تک نامزدگیاں جاری ہیں. تو لہذا کیا ہوگا؟ لہذا یہ ہے کہ پارٹی میں بغاوت بھی ہو سکتی ہے. صدارتی نظام کے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ جو 25-30 لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو کے انہوں نے گروپ بنا لیا اوکے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے بنائیں گے؟ بن سکتا ہے، کیوں؟ لیکن اس کا ٹائمنگ کا معاملہ ہے. اوکے. دو چیزیں طے نہیں ہو پا رہی. اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ عمران خان نکالیں تو پھر کیا ہو. اچھا. یہ عمران خان کے حق میں جا رہی ہے. اچھا. کیوں؟ کہ ابھی تک اپوزیشن کے پاس متبادل ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک عبوری حکومت بنائیں گے 3-4 مہینے کی، جو کچھ یہ انتخابات سے متعلق اصلاحات کر لے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ عبوری حکومت بنے گی اور انتخابات کا اعلان کر دیں گے. اوکے. بھائی تو اگر ایسے ہی ہے معاملہ تو عمران خان خود بھی اسمبلی توڑ سکتے ہیں. لیکن اس میں عمران خان کے خلاف بڑی فضا ہے، مہنگائی بڑی تیز ہے. ہاں جی. لوگوں کے بل تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں، بجلی کے بل، اور 150 روپے تک کے قریب پہنچ رہا ہے پیٹرول. اور یہ جو جتنی 15-15.5 روپے بجلی کا یونٹ ہو رہے جا رہا ہے. لیکن جس جگہ پہ مہنگائی آ چکی ہے، آپ کے خیال میں اگر جو اگلی حکومت آئے گی وہ ادھر کیا جادو کر پائے گی؟ ہاں یہ میں ایک تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ جی اگر عمران کو ہٹایا جائے تو پھر کیا ہو. دوسرا یہ کہ جو اگلے آئیں گے
ان کا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا رویہ ہوگا. اور پھر یہ کہ جو اب آپ نے سوال کیا بہت بنیادی سوال یہ ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہماری جو سلامتی کی پالیسی آئی اس میں ہم نے کہا جی ہمارا بنیادی مسئلہ معیشت کی سلامتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ اقرار کر لیا گیا کہ معیشت کی سلامتی نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے. معیشت کمزور ہے, بگڑ گئی ہے, بھٹا بیٹھ گیا معیشت کا, یہ آگے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے جتنی اس ملک کو ضرورت ہے. اور یہ کہ قرضوں کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے اور شکنجہ بڑھ گیا ہے. کیا یہ دوسری حکومت آ جائے گی تو وہ کیا کریں گے, وہ کیا کر پائیں گے؟ وہ ان کے بارے میں ان کے پاس کون سا پروگرام ہے یہ دست نگری سے نکلنے کا اور یہ جو قرضوں کا جو جال ہے اسے توڑنے کا, اس شکنجے سے نکلنے کا کیا ان کے پاس پلان ہے؟ ان کے پاس کیا پلان ہے کہ وہ تجارت خسارہ کم کر دیں گے اور برآمدات بڑھا دیں گے؟ اور ان کے پاس مہنگائی کا حل کیا ہے؟ بھئی آپ پہلے جیسے آپ نے روپیہ کنٹرول وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کی معیشت ٹھیک ہو جائے. صحیح. ضروری نہیں کہ اس سے انفلیشن آپ کم کر لیں. ٹھیک. ضروری نہیں کہ اس سے آپ روزگار بڑھا لیں. اصل تو مسئلہ ہے ریئل اکانومی کو ٹھیک کرنے کا, جس کے لیے کوئی پلان اس چاہیے. ملک میں صنعتی بنیاد بنے, اس ملک میں ایکسپورٹ سیکٹر کی کو اور ایکسپینڈ کیا جائے. چند ہماری ایکسپورٹ کی گڈز ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں پاسبل ہے کہ کسی پوائنٹ پہ آ کے اکانومی جو اسٹیبل ہو پائے گی پاکستان کی؟ بنیادی طور پہ آپ کو بنیادی جو معیشت ہے نا, جو پروڈکٹیو اکانومی ہے, پیداواری معیشت, آپ جو اشیاء پیدا کرتے ہیں, آپ جو زراعت سے, صنعت سے اور سروسنگ سیکٹر سے جو چیزیں پیدا کرتے ہیں, جو سروسز پیدا کرتے ہیں, وہ کس اسکیل پہ پیدا کر رہے ہیں اور کس کوالٹی کی پیدا کر رہے ہیں. آپ کے پاس ہیومن ریسورس کتنا اچھا ہے, آپ کے پاس ٹرینڈ لیبر کتنی ہے, آپ کا لیبر ٹرین کرنی چاہیے, اس کو باہر ایکسپورٹ کر دینا چاہیے. تو وہ جب تک آپ معیشت کو بنیادی اس کی بنیادی پیداواری معیشت کو ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک اس معیشت کی بنیاد ٹھوس نہیں ہوگی. اور یہ ہم کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے شکنجے سے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن یہ تو ساری پارٹیاں آئی ایم ایف کے پروگرام لیتی رہی ہیں. یہ عمران خان کی جو حکومت ہے اور پچھلی حکومتوں میں معاشی پالیسی کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ ہاں, ایک بڑا فرق ہو سکتا ہے کہ بھی جب تک آپ معیشت ٹھیک کر رہے ہیں, لوگوں کی اگر قوت خرید کم ہو گئی ہے اور لوگوں کی آمدنی, حقیقی آمدنی کم ہو گئی ہے, تو بھئی آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دیں, مزدور کی اجرت بڑھا دیں. کیونکہ اگر آپ کی تقریباً 50% سے زیادہ قوت خرید کم ہو گئی ہے تو آپ 50% کے حساب سے تنخواہیں بڑھا دیں اور مزدوری بڑھا دیں. ابھی عمران خان نے پتہ نہیں کس نے بتا دیا کہ 40 سے 60% مزدوری بڑھ گئی. پتہ نہیں کہاں باتیں کر رہے ہیں. روزگار نہیں مل رہا لوگوں کو بھائی. لوگوں کی جو مہنگائی کی حالت ہے, 2-3 دن کام کر کے لوگ اپنا 2 وقت کی روٹی پیدا کر رہے ہیں. تو یہ بحران اگلی حکومت کو بھی درپیش ہوگا. تو جو میں تیسری رکاوٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اس مقبضے سے بھی کہ ہم کیا کریں گے. لہذا بہت سارے اپوزیشن کی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا اپنے گلے میں کیوں ڈالیں, یہ بلا عمران خان کے حق میں رہنے دیں. یہ جو سخت گولیاں وہ کھا رہا ہے, یا آئی ایم ایف جو سے ناکو چلے چبوا رہا ہے, اسے چابنے دیں. اور یہ جب تھوڑی اسٹیبلائزیشن ہو جائے گی, یعنی معیشت کا مالی فسکل اور فائنینشیل استحکام آ جائے گا, تو اس کا نتیجہ براہ راست کیا ہوگا؟ ایک تو پیداوار کم ہو جائے گی. اب اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ 4.5% بڑھے گی جی ڈی پی. دنیا اور کہہ رہی ہے کہ شاید 4% بھی نہ ہو, اس سے بھی کم رہے. اگلے سال اور بھی کم ہو جائے گی. اور اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے, جو ساری پالیسی ہے آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے تحت, وہ تو فائنینشیل مینجمنٹ کی ہو رہی ہے. وہ تو گروتھ کو, یعنی معاشی نمو کو, معاشی ترقی کو روکنے والی ہے. وہ معاشی ترقی کو روکنے والی ہے, کیونکہ اس میں پبلک سیکٹر میں سرمایہ کاری کم کر دی گئی ہے. جیسے ترقیاتی بجٹ آپ کا کم کر دیا گیا ہے, جیسے آپ پہ ٹیکسز اور بڑھا دیے گئے ہیں, جیسے آپ کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. یہ سارے وہ حفاظتی بجٹ میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہے؟ نہیں, کوئی نہیں, ہمارا ایک جگہ کھڑا ہے. اچھا. لیکن وہ جب جو ہم پروجیکٹڈ ہوتا ہے, جو بجٹ میں رکھا جاتا ہے, اس سے زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں. بالکل. ہمارا بہت زیادہ ہے برطانیہ سے خرچہ, جی ڈی پی کے حساب سے تقریباً دگنا ہے برطانیہ کے. تو لہٰذا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تیسرا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ ہے کہ عمران خان کو نکالا جائے تو کیا کیا جائے. بالکل آپشن. دوسرا یہ ہے کہ جو مصیبت عمران خان نے گلے پڑی ہوئی ہے, اپوزیشن اپنے گلے کیوں ڈالے. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا اپوزیشن بھی ڈبل مائنڈڈ ہے, لیکن اپوزیشن ایجیٹیشن میں جا رہی ہے.
مجھے نہیں لگتا ویسے آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں. ایجیٹیشن وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پبلک موبلائزیشن. اب کیا خیال ہے بلاول بھٹو کے 27 فروری کو جو اپنا لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کو متحرک کرنے کا ہے, وہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہے. چلیں وہ ہلکی اسی پھلکی طرح یہ جو ایکٹیویٹی پی ہے. ڈی ایم والے جو کریں گے مارچ 23 آئی تھنک سو یہ ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی ایجیٹیشن نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, آئی ڈونٹ سی اٹ دیٹ وے. مجھے نہیں لگ رہا آن اے ویری سیریس. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سروائیو کریں گے؟ نہیں سروائیو کرے نہ کرے اپوزیشن اپنے گلے میں ڈھول نہیں ڈالنے والی یہ والی. دے وانٹ اٹ کہ ان کے پڑا ہے, مطلب ظاہر لگ نہیں رہا. میں نے اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں اسی پروگرام میں سال ہو گیا ہے, اب لانگ مارچ ہو رہا ہے, پچھلے سال کا ہوتا ہوا ہوتے پوسٹ بون. خود آپ بتائیے اپوزیشن کچھ کرنا ہوتا تو اب رمضان آ گئے, اب رمضان کے عید آ گئی, اب عید کے بعد فلانے کی شادی آ گئی, جانے دیں امتیاز. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اگلا بجٹ بنوا رہی ہیں عمران خان سے؟ بنا ہی لے تو اچھا ہے. پتہ نہیں, اچھا ویسے ایک بات بتائیے گا, اس ملک میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں اس پہلے ہم خداحافظ کریں. عمران خان صاحب نے اتنی لمبی سیاسی جو ہے وہ اسٹرگل کی وزیر اعظم بننے کے لیے, وہ کوئی پلان لے کے کیوں نہیں, وہ تیاری کے ساتھ نہیں آئے؟ بس انہوں نے کیا کر رہے تھے؟ نعرے بازی تھی. اچھا اسے پاپولزم کہتے ہیں. اوکے. عوام بڑے تنگ آئے ہوئے تھے پورے نظام سے. ان کا یہ اصل وجہ کرپشن ہے, اور یہ کرپٹ پارٹیاں دو ہیں, اوکے, مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. ان کے پاس $200 ارب ہے, باہر لے گئے, اوکے, وہ ہم لے آئیں گے. $100 ارب سے قرضہ اتار دیں گے اور باقی $100 ارب جو ہے ریل پہ ملک کی ترقی پہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کی انہوں نے چورن بیچا. وہ اب چورن بک نہیں رہا, وہ اب نہیں بکا, وہ ناکام ہو گیا. صحیح ہے. اصل بات یہ تھی کہ اچھی حکومت دینی پڑتی تھی اس کی. میں حیران ہوں کہ اتنی بری حکومت, کچھ تھوڑی بہت تو اچھی حکومت دے دیتے عمران خان. آپ کی امید نہیں تھی اتنی بری ہونے کی حکومت کی؟ نہیں, مجھے کوئی بڑی امید نہیں تھی. ٹھیک ہے. مجھے تو لگتے تھے کہ کافی چھانگے اکٹھے ہوئے ہیں. اوکے. چھانگے سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں داد دنیا. نہیں, چھانگے نہیں جو ہوتے, جو ایسے ہی بس. اچھا, شگل میلہ کرنے والے. اچھا, تو آپ کی پھر وہ اندازہ صحیح تھا. آپ دیکھتی نہیں ان کے باتیں نہیں سنتی ان کے ترجمانوں کی, اور کابینہ سے زیادہ ترجمانوں کو جلاس ہوتا ہے. جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. خود عمران خان, میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. اچھا, اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یہ بیان جو ہے کس کے لیے خطرناک ثابت ہو گئے؟ اچھا نا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں, یہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں. اب اس میں بحث چل رہی ہے سارے کی, پچھلے 4-5 دن سے یہی بحث چل رہی ہے. اب یہ تو میڈیا کی نلائکی ہے نا, خام ایک بات یا بحث چل رہی ہے سیاستدانوں کو برا بھلا کہنے کی, اور وہ جو ہمارے دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ دفاعی تجزیہ کار بہت بڑے سیاسی تجزیہ کار ہو گئے. اوکے. اور صبح شام لگے ہوئے ہیں جمہوریت کے خلاف. یہ ہے جی جمہوریت, یہ تم جمہوریت پسند ہو, جب تم جمہوریت میں تنقید کر رہے ہو کہ یہ ٹھیک جمہوریت نہیں ہے, اصل جمہوریت تم نمائندے ہو. پھر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل برائی تو آپ کے جو صدور تھے اور مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے فوج کے, ایوب خان, ضیاء الحق, یحییٰ خان, پرویز مشرف, جو انہوں نے بربادی کی, آپ اس کے نتائج دیکھیں, ملک میں پڑے. سیاسی پارٹیاں بھی انہوں نے تباہ کی, سیاسی کلچر بھی انہوں نے تباہ کیا. جیسے بڑوں کو چاہیے کہ ایک دفعہ کوئی اچھا لے آئیں تاکہ بندے کو تسلی ہو, جو اچھا قابل بندہ جس کو معلوم ہو کہ اس نے کیا کرنا ہے. ایوب خان کم قابل تھا, بڑا عمران خان بڑے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ایوب خان کتنا استقبال ہوتا تھا. ایوب خان امریکہ کا ٹٹو تھا. امریکہ سیٹو سینٹو پاکستان بنا, پاکستان موسٹ الائیڈ اتحادیوں میں بڑا اتحادی کہلایا. اس لیے ایوب خان کا استقبال صدر کینیڈی کرنے تشریف لائے تھے. صحیح. اور اس کی قصے بیان کی جاتے ہیں. اور ایوب خان کا جو ترقیاتی ماڈل تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا لالچ پہ, کہ وہ تھا گریڈ پہ. اور یہ ہارورڈ کا ایک سکول تھا پاپا نیک وغیرہ کا, جو کہتے تھے آمدنیوں کو میں تفاوت پیدا کرو, دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی کرو, شاید اس کے بعد کچھ چھینٹے عوام تک چلے جائیں گے اور پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں گے. وہ تو نہ ہوا. وہ ماڈل جو ہے 1965 کی جنگ کے بعد ناکام ہو گیا. شروع میں اٹھا وہ, لیکن 64 کے بعد 65 کے بعد وہ ماڈل نیچے آ گیا اور ملک تقسیم ہو گیا, اور فائنلی بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا. اب پھر یہ بحث چل رہی ہے صدارتی نظام کی. بھائی صدارتی نظام یہ جو تھا پاکستان میں 1956 تک تو تھا نظام گورنر جنرل کا, جو وائس رائے ہوتا, جو ہندوستان میں تھا وائس رائے نظام وہی تھا. چھوڑ دیا ہم نے, پھر اس کے بعد ہم نے کنٹینیو. ٹھیک ہے. پھر ایوب خان آ گئے صدر, اور اسکندر مرزا, پھر ایوب خان کو پورا دور صدر ایوب خان کا تھا. پھر ایوب وہ صدر بھی, مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی جنرل ضیاء الحق, پھر
مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو بنے اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے بالکل۔ اور ساتھ وہ صدر بھی بن گئے، ہاں جی، تو صدارتی نظام تھا پریکٹیکلی، بامشکل اسے جان اور چھوٹی انہوں نے اپنے چمچوں کی اور پارٹیاں توڑ کر برباد کر کے اور سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال کے یا ملک سے نکال کر یا انہیں دیوار سے لگا کے اپنی پارٹیاں بنا لی، اپنی جعلی پارٹیاں تشکیل دے لی، سارا سیاسی کلچر تباہ کر دیا۔ یہ ہم سوچتے ہیں، آپ لوگ بات کرتے ہیں کرپشن کی، یہ تو ایوب خان نے شروع کی تھی۔ صحیح، یہ تو جو ایوب خان نے جو زمینیں الاٹ کرنی شروع کی سندھ میں، جو یہ لائسنس سسٹم تھا، یہ جو بونس واچر اسکیم تھی، یہ ساری کیا تھی؟ رشوت ستانی کی تھی۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے لائسنس مل جاتا تھا اور آپ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ضیاء الحق نے کیا۔ ضیاء الحق نے کیا کیا؟ یہ جو ساری جو غیر سیاسی پارٹی الیکشن کرا کے غیر سیاسی لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے جو ملک کا سیاسی کلچر تباہ کیا، اسلام کا نام بھی انہوں نے، اور تارے مولویوں کو بھی کرپٹ کر دیا، صحیح، جو ضیاء الحق کے ساتھ گئے۔ پھر مشرف نے کیا کیا؟ مشرف نے بھی یہی کیا۔ تو یہ ساری تو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں صدارتی نظام کے، جو آج بڑے حامی بیٹھ بنے کے بڑے پڑے ہیں۔ اور سیاستدانوں پہ، میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں رہی ہیں، بالکل، لیکن سیاستدانوں کی بہت ساری کمزوریاں آئی ہیں مارشل لاؤں کی وجہ سے۔ اچھا، جب مارشل لا جاتا ہے تو جمہوری نظام کے پلے کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ تھوڑی سی جان پکڑنے لگتا ہے، اس کی پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ چھٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت آپ دیکھیں داد دیں گے، اس وقت ایسا کوئی معاملہ ہوا نہیں، اس وقت تو کھلوا رہے تو ہیں۔ پھر آپ عمران خان کو نہیں جانے دے رہی مارچ تک؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ جا رہے ہیں مارچ، ادھر ہی ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا والے تو کہہ رہے جا رہے ہیں۔ چلیں آپ بھی ادھر ہی، ہم بھی ادھر ہی، نیٹ سے دیکھتے ہیں کیا نہیں، معاملہ میں تو بنتے ہیں۔ کوئی اس پہ کوئی پروڈکشن کرنے نہیں جا رہا چلیں مت کیجئے، لیکن میرا خیال وہ ادھر ہی کہیں نہیں جائیں گے، ہے۔ وہ کہیں نہیں جاتے، ادھر ہی ہیں۔ ایک صفحہ مضبوط ہے، ہاں مضبوط ہے، مضبوط ہے، ایلفی لگی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تھوڑی کو گل ہوئی ہے۔ اوکے جی، اس کے ساتھ ہی وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے انگیک سے۔ اللہ حافظ۔